ڈاکٹر فہیم صاحب. جی قبلہ فہیم صاحب السلام علیکم، خیرت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. آپ سنائیں، آپ خیرت سے ہیں؟ جی شکر ہے خدا کا. بس آپ سے استفادہ کر رہے ہیں، آپ کی علمی استفادہ آپ سے ہوتا رہتا ہے. میں تو آفس جاتا ہوں تو گاڑی میں آپ کی ویڈیو لگا رکی ہوتی، آفس سے واپس آتا ہوں تو گاڑی میں آپ کی ویڈیو لگی ہوئی ہوتی ہے. سارا دن بس آپ کی گفتگو سنتے رہتے ہیں. آج ایک اہم ٹاپک کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. جی سر، بسم اللہ کریں. شہادت ثالثہ کے حوالے سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. بسم اللہ، ارشاد کریں. پہلے تمیزن ایک آدھ سوال آپ سے کرنا تھا، وہ یہ کہ جو میں نے آپ کی ویڈیو سنی ہے شہادت ثالثہ کے حوالے سے، تو اس میں آپ کا فرمانا یہ ہے کہ شہادت ثالثہ کا تشہد میں پڑھنا مستحب ہے، یعنی اگر کوئی پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ شہادت ثالثہ تشہد میں اگر کوئی نہ پڑھے بلا شک بلا ریب اس کی نماز صحیح ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن اگر عقیدہ نہیں ہے، اگر عقیدہ پڑھنے میں اور عقیدے میں فرق ہے بھائی. اگر کسی کو عقیدہ ہی نہیں ہے تو اس کی نماز ہی باطل ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے. اگر اس کا عقیدہ نہیں ہے امامت پہ تو اس کا وہ نماز نہیں ہے. اگر عقیدہ ہے لیکن صرف شہادتین پڑھتا ہے، تشہد اس کی کافی ہے، صحیح ہے. لیکن اگر وہ 14 معصومین علیہم السلام کا نام لینا چاہتا ہے، سب کی نام ذکر کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی منع نہیں ہے، اچھی بات ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اس کو مزید ثواب عطا فرمائے گا. جی، یعنی آپ کے خیال میں تشہد میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا شہادتین کے بعد اشہد ان امیر المومنین علیہ السلام کا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے؟ بلا شک. اچھا، اس حوالے سے پھر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک واجب کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واجب کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ واجب وہی ہے، کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ واجب وہی ہے کہ اگر اس کو نہ پڑھیں تو نماز نہیں ہوگی نا. اگر اس کو نہ پڑھیں نماز نہیں ہوگی، اگر اس کو پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. نہیں، واجب کا حکم آپ کہاں سے لیں گے؟ حکم شرعی کہاں سے حاصل کیا جائے گا؟ اخذ کہاں سے کیا جائے گا؟ احادیث سے قرآن سے حدیث سے اخذ ہوگا نا. یعنی قرآن اور حدیث میں اگر ایک چیز کا حکم موجود ہے تو پھر وہ واجب ہو جاتی ہے. اگر وہ دیکھنا پڑے گا نا کہ حدیث نے بولا کیا. اگر حدیث نے بولا کہ اس کے بغیر اس کو پڑھنا ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں یہ شہادتین بھی جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پڑھنا واجب ہے. شہادتین مجزی ہے، شہادتین مجزی ہے، میں نہیں کہتا واجب ہے. شہادتین مجزی ہے، یعنی جو شخص شہادتین پڑھتا ہے وہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اس سے مزید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجزی ہے، یعنی وہ کافی ہے. لیکن آپ شہادتین کے بغیر کوئی اور ذکر پڑھنا بھی چاہیں تو اس سے منع نہیں ہے، لیکن بشرط کہ وہ تشہد میں ہو. لیکن ایسا ذکر جو اس کو آپ تشہد بھی کہہ سکیں اور وہ شہادتین بھی نہ ہو تو اس کا تصور کرنا مشکل ہے. لہذا شہادتین پڑھنا وہ احوط ہے. جی اچھا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 جی پڑھیں آپ. اگر آپ ایک دفعہ کھولیں گے اس کو دیکھیں گے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110، غالباً یہ سورہ اسراء کی آخری آیت ہے. وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ. اچھا پڑھیں آپ. اس میں کیا آپ نقطہ کیا آپ کو بولتے جائیں، میں نکالنے کی کوشش کروں گا. نقطہ یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر نور الثقلین میں، تفسیر صافی میں، تفسیر عیاشی میں، تفسیر مقبول میں، بصائر الدرجات میں، القطرہ میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے. میں آپ کو تفسیر نور الثقلین سے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ تفسیر عیاشی میں ابو حمزہ صومالی سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ کی آیت مجیدہ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ علی کی ولایت کو بلند آواز سے بیان نہ کرو، اور میں نے علی کو جو عزت عطا کی ہے اسے بلند آواز سے بیان نہ کرو اور اخفات بھی نہ کرو، یعنی خود اس سے وہ فضائل مت چھپاؤ، میں نے جو اسے عزت عطا کی ہے وہ اسے باخبر رکھو. جابر کہتے ہیں کہ میں نے، یہ غالباً جابر نخعی ہے، کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا علی کی ولایت کو بلند آواز سے بیان نہ کرو، پس وہ نماز میں ہے
اور میں نے علی کو جو اعزاز و اکرام دیا ہے اسے بلند آواز سے بیان نہ کرو اور اخفات نہ کرو، یعنی خود علی سے یہ باتیں مت چھپاؤ، میں نے اسے جو عزت دی ہے اس سے باخبر رکھو، اور جہاں تک وہ ابتغاء بین ذالک سبیلا کا تعلق ہے تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ولایت علی کو بلند آواز سے بیان کرنے کا سوال کرتے رہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غدیر خم میں اس کے اظہار کی اجازت دے دی تھی، اور اس دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی اس دن غدیر کے بعد آپ کو ولایت علی کو بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ اب یہ جابر کی جو روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نماز میں ہے، یعنی ولایت علی نماز میں ہے، اور یہ کسی ایک تفسیر میں نہیں ہے، چھ تفسیر اس وقت میرے پاس موجود ہے، نص حدیث پڑھیں ہم نص حدیث پڑھیں آپ کہ اس کا تشہد سے کیا تعلق ہے؟ نص حدیث میں ہے نا یہ، پس وہ نماز میں ہے، نماز میں تو ظاہر ہے کہ گواہی ہے تو تشہد میں ہی ہوگی نا، جہاں باقی گواہیاں دی جا رہی ہیں وہیں پر علی کی ولایت کی گواہی بھی دی جائے گی۔ آپ پڑھیں نا وہ حدیث، وہ پڑھیں وہ نماز میں، وہ کون سی حدیث ہے وہ؟ کیونکہ وہ اس آیت کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں نا، اس آیت میں ہے کہ ذیل میں روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز اونچی آواز سے پڑھتے تھے، کفار جو ہے ان کو اذیت کرتے تھے، پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آپ آواز نماز میں نیچے پڑھ سکیں، نیچے پڑھیں۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشہد میں امیر المومنین علیہ السلام کا نام لیا جائے، وہ والی حدیث آپ جو ہے اس کا الفاظ پڑھیں تاکہ ہم نص حدیث پڑھیں، تاکہ ہم دیکھیں حدیث کیا کہہ رہا ہے، اس کا نص پڑھیں اس کا۔ جی، یہ جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے ولا تجر بصلاتک کی تفسیر دریافت کی تو آپ نے فرمایا علی کی ولایت کو بلند آواز سے بیان مت کرو، بس وہ نماز میں ہے، اور میں نے علی کو جو اعزاز و اکرام دیا ہے اسے بلند آواز سے بیان نہ کرو اور اخفات بھی نہ کرو، یعنی خود علی سے یہ باتیں مت چھپاؤ، میں نے اسے جو عزت دی ہے اسے باخبر رکھو، اور جہاں تک وہ ابتغاء بین ذالک سبیلا کا تعلق ہے تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے ولایت علی کو بلند آواز سے بیان کرنے کا سوال کرتے رہو، اللہ تعالیٰ غدیر خم میں اس کے اظہار کی اجازت دے دی تھی، اور اس دن حضرت نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ صحیح، تو اس کا تشہد سے کیا تعلق ہے؟ تو نماز میں اور کہاں پڑھیں گے ولایت علی کو، اور کہاں پڑھنا ہے؟ یعنی آپ کے دیکھیں نا، یہ تو میں حدیث کھول لیتا ہوں، حدیث کھول لیتا ہوں۔ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب کا تحریری فتویٰ میرے پاس موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ تشہد میں ولایت علی کو پڑھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، آپ اسے قنوت میں پڑھ لو، رکوع میں پڑھ لو، سجدے میں پڑھ لو، قیام میں پڑھ لو، کہیں پر بھی پڑھ لو، وہاں پڑھنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، تشہد میں پڑھنے سے باطل ہوتی ہے۔ تو تشہد میں باقی جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی جا رہی ہے، جہاں رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے، وہیں پر علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دی جائے گی نا۔ نہیں، وہ تو حدیث میں تو نہیں ہے، وہ تو آپ بنا رہے ہیں نا آپ حدیث شریف میں وہ دکھا ہے، وہ تو آپ بنا رہے ہیں۔ پس وہ نماز میں ہے، نماز سے پس وہ نماز میں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس حدیث کے ذیل میں بہت سارے روایات ہیں، میں اس حدیث کو میں نکال لیتا ہوں اس کے ایک منٹ۔ ٹھیک ہے، بہت ساری روایات ہیں، لیکن آپ کے پاس ہوگی نا تفسیر نور الثقلین یا تفسیر صافی؟ تفسیر نور الثقلین بھی ہے، تفسیر صافی میں، تفسیر برہان میں کھول لیتا ہوں، اس میں یہ روایت بھی ہے اور بھی روایات ہیں نا۔ تفسیر برہان میں نہیں ہے، تفسیر برہان میں نہیں ہے، نہیں ہے، میں نے برہان میں دیکھا تھا یہ حدیث کا، جس کا نور الثقلین میں کون سے اس آیا کے بعد تو ایک ہی روایت ہے نور الثقلین، نہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں، یہاں پر بہت ساری روایتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ہاں ایک منٹ، وہ اس کے بعد ایک ہے ان امیر المؤمنین علیہ السلام، ان ابی عبداللہ علیہ السلام، آخر میں ٹھیک ہے، نور الثقلین۔ ان ابی بصیر، اچھا، قرب الاسناد، ابو حمزہ سمالی والی سے آئے، ابو حمزہ سمالی یا جابر والی؟
میں ایک منٹ مجھے اجازت دیں. نور الثقلین جلد نمبر 3. دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے تفسیر نور الثقلین. میرے محترم ناظرین، یہاں پہ صفحہ نمبر 232 کے لگ بھگ یہ روایات جو ہے اسی آیت کے ذیل میں شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، یس سورۃ الاسراء ہے، صفحہ نمبر 233 فی کتاب التوحید. وہ آپ کو پتہ ہے کس کتاب سے نقل کرتے ہیں؟ وہ تفسیر عیاشی سے، العیاشی سے. عن ابی حمزہ الثمالی سألتو. اچھا یہ ہے تفسیر عیاشی سے. ابو حمزہ سے روایت ہے یہ. سألت عن قول اللہ عز وجل، میں نے پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، آواز زور سے بھی نہ پڑھو اور دھیمی نے بھی نہ رکھو. وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان وسطی جو راستہ ہے وہ ڈھونڈ لو. تفسیرها، اس کی تفسیر یہ ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا ولا تجہر بولایت علی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت کو علن نہ کر دو. ولا بما اکرمتہ بھی، اور میں نے جو امیر المومنین علیہ السلام کو فضائل دیے ہیں اس کو بھی عام نہ کرو. حتی آمرک بذلک، تاکہ اس وقت تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ کب اس کا وقت آ گیا، کب فضائل کو ظاہر کرنے کا وقت ہے. اچھا، ولا تخافت بها یعنی لا تکتمها علیا واعلمه بما اکرمتہ. لا تخافت بها کا مطلب یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے ان باتوں کو نہ چھپاؤ، ان کو بتا دیں دوسروں کو، جب تک کہ میں وقت نہ آئے تو اس وقت تک آپ نہ بتائیں. اچھا، عن جابر، اب اگلا جو حدیث ہے جابر سے، اسی کی بات کر رہے تھے نا آپ. سألت عن تفسیر هذه الآیہ، میں نے اس آیہ کی تفسیر کے متعلق پوچھا. قال لا تجہر بولایت علی فهو في الصلاة، ولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کو عام نہ کرو، وہ نماز میں ہے. ولا بما اکرمتہ به حتی آمرک به، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل ہیں وہ بھی عام نہ کرو جب تک کہ میں آپ کو بتاؤں. وذالک قولہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہی ہے. ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها فإنه يقول ولا تکتم ذلك علیا. تو خافت کا مطلب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے نہ چھپاؤ. یقول اعلمہ بما اکرمتہ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو بتا دو کہ کہ میں نے ان کو کیا کرامت دی ہے، کیا فضائل میں نے ان کو عطا دیا. فاما قولہ وابتغ بین ذلک سبیلا، ان دونوں کے درمیان وسطی راستہ ڈھونڈ لو. تسألنی ان آذن لک ان تجہر بامر علی بولایتہ فآذن له باظہار ذلک یوم غدیر خم. تم مجھ سے مانگتے ہو کہ میں تجھے اجازت دوں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو اے میرے نبی تو عام کر دے، تو میں اس کو یوم غدیر خم تجھ کو اجازت دوں گا. فهو قوله یومئذ اللهم من كنت مولاه فعلی علیہ السلام مولا. تو یہ ان کا فرمان ہے کہ اللهم من كنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فهو في الصلاة ولا تجهر بولایتک فی علی فهو في الصلاة، کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت کو عام نہ کرو، کہ وہ عام نہ کرو کیونکہ وہ نماز میں ہے. اس سے آپ مراد لیتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی ولایت نماز میں ہے اور پیغمبر کو منع کیا گیا ہے کہ اس کو نہ بولا کرو. یہی ترجمہ آپ لیتے ہیں اس کا؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ مدنی سورہ ہے نا، مدینے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. مدینے میں چونکہ منافقین کا زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع. فی الحال آپ علی کی ولایت کو نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھو جب تک کہ میں آپ کو نہ کہہ دوں. اور غدیر خم کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب آپ اعلان کر دو، یعنی غدیر کے بعد پھر ولایت علی کو نماز کے میں بلند آواز سے پڑھنا واجب ہو گیا. تو برادر محترم، پہلی بات ہے کہ یہ جو آیت جو ہے نا، یہ جو حدیث جو آپ پڑھ رہے ہیں، یہ
اس کا معنی جو ہے کچھ مبہم ہے، کیونکہ یہی روایت جو تفسیر عیاشی میں ابو حمزہ سے روایت ہے اس میں وہ فقرہ نہیں ہے، یہ ایک ہی روایت ہے، ایک جابر سے ایک ابو حمزہ سے۔ جابر میں یہ نہیں ہے، جابر کی روایت، ابو حمزہ کی روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں ہے۔ امیر المؤمنین علیہ ولا تجہر بصلاتک، کہ ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، اب سنیں مجھے 2 منٹ بات کرنے دیں۔ ان کی ولایت کو آپ عام نہ کریں، پھر اس میں یہ نہیں کہ وہ نماز میں ہے۔ دوسرے میں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کو آپ عام نہ کریں، وہ نماز میں ہے۔ تو یہ کہ وہ نماز میں ہے، یہ جملہ مجھے اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے مبہم ہے کہ یہ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ نماز میں ہے۔ آپ لیکن اس میں بلا شک بلا ریب یہ نہیں ہے کہ یہ تشہد کے میں، یہ تشہد کے ارکان میں سے ہے، یہ تو ہے نہیں۔ اب اس کا حقیقی معنی کیا ہے، اس کا حقیقی اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ دیکھیں حدیث جو ہے بعض دفعہ متشابہ ہوتا ہے، حدیث کا بعض دفعہ ہمیں معنی نہیں پتہ چلتا، تو اس وقت پر ہم یہی کہیں گے ایمانداری سے کہ بھئی اس حدیث کا معنی ہمارے لیے واضح نہیں ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد و مقصود کیا تھا۔ میں آپ کی خدمت میں، میرے محترم بھائی، آپ کی خدمت میں تشہد کے کچھ روایات پیش کرتا ہوں کتاب فروع کافی سے۔ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں، ایک منٹ میں سنوں گا میری بات ختم ہونا۔ یہ جتنی روایات پیش کر رہے ہیں نا، یہ ساری میرے نوٹس میں، یہ ساری دوسروں کے نہیں ہے، دوسروں کو بھی استفادہ کرنے دینا۔ 2 منٹ میری بات سن لیں آپ، میری بات بسم اللہ 2 منٹ دیکھیں۔ تفسیر عیاشی میں، تفسیر صافی میں، بصائر الدرجات میں اور دیگر کتابوں میں یہ ابو حمزہ سمالی والی روایت ہے، جابر والی روایت نہیں ہے۔ البتہ بصائر الدرجات میں جابر والی روایت ہے۔ آپ دونوں میں سے کوئی سی بھی روایت ہو، کسی بھی کتاب میں ہو، عرض یہ ہے کہ آیت کیا ہے؟ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، بِصَلَاتِكَ کا کیا معنی لیں گے آپ؟ اپنی آواز بلند نہ کر، اپنی نماز بلند آواز سے نہ پڑھو، نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھو۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھو، نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھو۔ بات تو نماز کی ہو رہی ہے نا، بات تو نماز کی ہو رہی ہے۔ آگے روایت میں یہ، حدیث میں یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ولایت علی ہے، یعنی ولایت علی نماز میں ہے۔ اب نماز میں کہاں ہے وہ؟ اگر وہ تشہد میں نہیں ہے تو آپ ہمیں بتا دیں کہ وہ کہاں پر ہے، پوری نماز میں ہے، وہ سجدے میں ہے، وہ قیام میں ہے، وہ قنوت میں ہے، کہاں پر ہے؟ اچھا بتا دیتے ہیں بھائی، اب آپ سن لیں۔ دیکھیں میرے عزیزو، دین میں قیاس نہیں ہوتی کہ آپ ہم اگر بنا، دیکھیں یہ پورا نماز ہی ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سب کے سب ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ سب ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نماز کے ہر رکن میں ولایت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ سب کچھ توحید خداوندی بھی ہے، یہ سب توحید بھی ہے، محمد مصطفیٰ، ہاں اہدنا، جی بالکل، اور ولایت اہل بیت الطاہرین علیہ السلام۔ ابھی سن لیں پڑھے نا، پھر دیکھیں ہم تو وہی کریں گے جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا نا۔ دیکھیں یہ عقل سے نہیں بننے والی چیزیں۔ اب مجھے پڑھنے دیں، اب مجھے 1 منٹ پڑھنے دیں۔ دیکھیں یہ جو دین کے احکام ہے کہ ہم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے، وہ اگر ہم اپنے مرضی سے پڑھنا ہوتا ہے تو پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت ہی نہ تھی، شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہر ایک اپنا شریعت بنا سکتا ہے نا۔ میں ادھر بیٹھ کے اپنی فکر سے بنا دوں اس طرح ہم نماز پڑھیں، تو آپ ادھر سے بیٹھ کے اپنے لیے بنا دیں نماز کہ ہم اس طرح پڑھیں، کیوں اس طرح نہ پڑھیں؟ بھائی دیکھیں دین کے تمام ارکان نص سے ثابت ہوتی ہے۔ اگر کہہ دے کہ نماز میں ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھئی تشہد میں آپ کو ملانے کی اجازت ہے، پر اس کا مطلب ہے کہ تشہد میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد یہ ہو کہ نماز کے تمام ارکان میں ان کی ولایت شرط ہے یا ان کی ولایت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تشہد کے صیغے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثالث، صفحہ نمبر 337، ملاحظہ فرمائیے۔ باب التشہد فی الرکعتین الاولتین والرابعہ والتسلیم، کہ پہلے 2 رکعت میں کیسے تشہد پڑھا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے۔
فی الرکعتین الاولتین والرابع والتسلیم، تشہد میں دوسرے رکعت میں اور چوتھے رکعت میں تشہد کیسے پڑھی جائے. اچھا بلیے یہ حضرت امام باقر علیہ السلام سے میں نے پوچھا ان ادنا ما یعزی من التشہد فقال الشہادتان، سب سے مختصر جملے کہ اگر ہم وہ پڑھیں تو تشہد کے لیے کافی ہے، یعنی یہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، یہ کافی ہے. فرمائے شہادتان، جب شہادتین پڑھیں گے تو یہ کافی ہے. اوکے، پھر اس کے بعد اچھا اللہ اس سے پہلے والی جو حدیث ہے سألت ابا جعفر علیہ السلام التشہد فقال، میں نے پوچھا کہ تشہد کیسے پڑھوں؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون ايسر ما يعلمون اذا حمدت الله اجزا عنك. جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ تشہد کے خاص الفاظ ہیں، خاص الفاظ نہیں ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا جتنا آسان آپ کو شہادت آتا وہ پڑھ لیں اور اس کے بعد اللہ کی حمد کریں، یہ کافی ہے. اچھا اس کے بعد بلی شیئن اقول فی التشہد والقنوت، تشہد اور قنوت میں کیا پڑھوں؟ قل باحسن ما علمت فانه لو كان مؤقتا لهلك الناس. تشہد اور قنوت میں کیا پڑھوں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آپ کو بہترین شہادت آتا ہے وہ پڑھیں، جو بہترین شہادت آتا ہے وہ پڑھیں. اور یہ کوئی لازمی الفاظ نہیں ہے کہ یہ پڑھو دوسرا نہیں پڑھ سکتے، کہ اگر اس طرح ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا شہادتان کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہادت اللہ کی شہادت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے. جو کہتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے وہ غلط کہہ رہا ہے. اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا آتا ہے شہادت میں، تشہد میں شہادت دینے میں اچھا آتا ہے. امام علیہ السلام کا نص ہے کہ تشہد میں وہ پڑھ سکتے ہیں. جو ہمیں بہترین آتا ہے وہ اللہ کی توحید ہے بلا شک بلا ریب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے، ان کی عبودیت ہے، اور ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سید نساء العالمین ہونا، ان کی عصمت ہونا، ان سب کا آپ شہادت دے سکتے ہیں نماز میں، کیونکہ امام علیہ السلام نے اس کی اجازت دیا کہ بہترین باتیں جس میں شہادت ہوں آپ کو آتا ہے وہ آپ دے دیں. تو شہادت ثالثہ کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ شہادتین جب پڑھیں وہ کافی ہے. امام علیہ السلام نے جب کہہ دیا کہ کافی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس سے مزید پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن آپ جس آیت سے آپ استدلال فرمائیں اور جس حدیث میں نا وہ اس کا تشہد سے اس میں ذکر نہیں ہے کہ تشہد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ جو اپنے سے ملا رہے ہیں نا کہ اگر ہم تشہد میں نہ پڑھیں تو کہاں پڑھیں؟ بھئی آپ جب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں اس سے آپ کی مراد کیا ہے؟ بلا شک بلا ریب صراط مستقیم ہیں یا اہل بیت علیہم السلام، امیر المؤمنین علیہ السلام. صراط مستقیم ہیں 12 امام علیہم السلام. صراط الذین انعمت علیہم یہ 12 امام علیہم السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہے کہ ان کے راستے سے بچیں. تو نماز میں بلا شک بلا ریب ولایت ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی. حدیث سے آپ اگر یہ مقصود لیتے ہیں کہ اس سے مراد تشہد ہے تو اس کے لیے کوئی آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. جی بسم اللہ. فہیم بھائی کال آپ کی فریز ہے، ناراض ہو کے تو نہیں گئے بھائی آپ؟ فہیم بھائی، فہیم صاحب ان کی کال فریز ہو گئی ہے. اچھا جناب.